الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث بالدليل فيه شفاء لكل عليل وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کے مجموعے سے پیدا فرمایا ہے۔ ایک انسان کا جسم ہے اور دوسرا اس کی روح ہے۔ جس میں انسانی کی مثال مکان کسی ہے اور روح کی مثال مکین کسی ہے۔ جسم نقل ہے اور روح اصل ہے۔ جسم کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور روح اللہ کے امر اور حکم سے نکلی ہوئی ایک لطیف شے ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ تو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ہے اور دوسرا روح ہے۔ یہ جو انسان کو اللہ نے جسم عطا فرمایا ہے، یہ جسم اس کی تخلیق، اس کی تکمیل مادر رحم میں ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ سے مکمل ہو کر انسان آئے گا تو دنیا میں مکمل رہے گا۔ اگر بناوٹ میں کوئی کمی اس مادر رحم میں رہ گئی تو دنیا میں آنے کے بعد، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اب اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ ماں کے پیٹ سے انسان نابینا پیدا ہو کر نکلا ہے۔ اب ساری میڈیکل سائنس مل جائے، دنیا کے ماہر سے ماہر ڈاکٹر مل جائیں، اس انسان کی بینائی کو لوٹا نہیں سکتے۔ ماں کے پیٹ سے ناقص الاصابع ہو کر نکلا ہے، انگلیاں موجود نہیں ہیں۔ ساری دنیا کائنات جمع ہو جائے، اب انسان کی یہ انگلیاں پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ انسان کے جسم کی جو بناوٹ ہے، اس بناوٹ کا جو مقام اور جگہ ہے وہ ماں کا پیٹ ہے۔ اسی طرح انسان کی جو تخلیق کا دوسرا عنصر ہے، انسان کی روح،
انسان کی شخصیت، انسان کا کردار، اس کے اخلاق، اس کی بناوٹ کی جگہ بھی ہے، اور اس کے بناوٹ کی جگہ یہ دنیا ہے۔ جسم کی تخلیق کے لیے ماں کا پیٹ ہے، اور روح کی تخلیق کے لیے، روح کی تکمیل کے لیے یہ زمین اور آسمان کے درمیان کا پیٹ ہے۔ یہاں ہم اپنے آپ کو اگر مکمل رکھیں گے، کامل بنائیں گے، تو پھر اس زمین و آسمان کے پیٹ کے بعد کا جو جہان ہے، جو دنیا ہے، جسے دار الآخرت کہا جاتا ہے، تو وہاں پر ہم کامل رہیں گے۔ وہاں کی کامل نعمتیں، کامل انعام، جنت الفردوس ہمیں حاصل ہوگی، اور اگر یہاں پر ہم ناقص رہے تو وہاں کے انعامات بھی، وہاں کے نتائج بھی ناقص حاصل ہوں گے۔ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کامل بنا لے، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے، اپنی گفت و شنید کے اعتبار سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے، اپنے رہن سہن کے اعتبار سے انسان کامل اور مکمل ہو جائے، اس کی فکر، اس کی محنت، اس کی کوششیں یہ اللہ والے کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی محنت کا میدان یہ ہے کہ انسان کو انسان بنا دیا جائے، اس کے کردار، اس کی شخصیت، اس کے اخلاق کو یہاں پر سنوار دیا جائے، اس کی تہذیب کر دی جائے، اس کا تزکیہ کر دیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرات؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ والوں کی محنتوں کا مقصد یہ ہے، خانقاہوں کی محنتوں کا مقصد یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہو جائے، انسان کا نفس پاک ہو جائے۔ تزکیہ عربی زبان کا لفظ ہے، ملاوٹ سے، میل سے کسی چیز کو دور کر دینا، اسے تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ زکات بھی نکلا ہے۔ زکات کو بھی زکات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مال کے میل کچیل کو دور کر دیتی۔ تو تزکیہ میل کچیل کو دور کر دینا، گندگی کو دور کر دینا۔ اور پھر مختلف چیزوں کے تزکیے مختلف چیزوں، مختلف ذرائع سے ہوتے ہیں۔ کپڑا گندا ہو جائے، آپ مجھے بتائیں، اس کپڑے کو اگر دھوپ میں ڈالا جائے تو اس کا میل کچیل دور ہو جائے؟ اس پر اگر استری کی جائے تو اس کپڑے کا میل کچیل ختم ہو جائے؟ کپڑے کا تزکیہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پانی میں ڈالا جائے، اس میں صابن اور سرف ڈالا جائے۔ جب اس عمل سے کپڑے کو گزارا جائے گا تو اس کا میل کچیل دور ہوگا۔ سونے کا اگر تزکیہ کرنا ہے، اس سے کھوٹ کو نکالنا ہے، تو اس کھوٹ کو، سونے کے کھوٹ کو دور کرنے کے لیے اب اس کو پانی میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اس کے سونے کے کھوٹ کو دور کرنے کے لیے اس سونے کو کہاں ڈالا جائے گا؟ بول دیں جس کو پتا ہے۔ آگ میں ڈالا جائے گا، بھٹی میں ڈالا جائے گا، کپڑے کو پانی میں ڈالا جائے گا، سونے کو آگ میں ڈالا جائے گا، سونے کو پانی میں نہیں ڈالا جائے گا، اور کپڑے کو بھٹی میں نہیں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ ہر ایک چیز کے تزکیے کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ یہ جو انسان کی روح ہے، جو انسان ہے، اس انسان کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ کیا انسان پانی میں جائے گا تو تزکیہ ہوگا؟ انسان آگ میں ڈالا جائے گا تو تزکیہ ہوگا؟ وہ اور لوگ ہوتے تھے، جناب یونس علیہ السلام پانی میں گئے تزکیے کے لیے، جناب ابراہیم علیہ السلام گئے آگ میں۔ وہ اور لوگوں کا میدان تھا، اور ان کے تزکیے بھی الگ تھے، وہ عام انسانوں کی طرح ان کے تزکیے نہیں ہوتے تھے۔ عام انسانوں کے تزکیے کے لیے وہ اللہ والوں کی صحبتیں ہیں،
وہ اللہ والوں کی مجلسیں ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی، قد افلح من تزکا، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اسے نصیب ہوئیں کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، گناہ و نافرمانی معصیت کے میل کچیل سے اپنی تہذیب کر لی، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ یہ فلاح اور کامیابی کا لفظ اللہ نے 3 چیزوں کے لیے قرآن مجید میں استعمال فرمایا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی طرف توبہ کرو اے ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کامیابی نماز کے اندر ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، کامیابی تزکیہ نفس کے اندر ہے۔ کامیابی اس وقت ملے گی کہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرے گا، تزکیہ نفس کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا، اس نصاب کو پورا کرے گا تو پھر اس کو اب کامیابی حاصل ہوگی۔ اور پھر یاد رکھیں تزکیہ 2 طریقوں سے ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ جس طرح زمین کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں، اسی طرح انسان کو پاک کرنے کے بھی 2 طریقے ہیں۔ زمین پہ نجاست گر جائے، لگ جائے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، ایک طریقہ تو ہے کہ پانی بہایا جائے، اتنا بہایا جائے کہ نجاست کے اثرات ختم ہو جائیں، اور اگر پانی نہیں ہے تو سورج کی اتنی تپش اس پر پڑے، اتنی دھوپ لگے کہ وہ نجاست کے اثرات بالکل ختم ہو جائیں۔ نجاست 2 چیزوں سے ختم ہوگی، یا تو پانی سے یا پھر سورج کی تپش سے، دھوپ سے۔ اسی طرح انسان کی جو اندر کی گندگی ہے وہ بھی 2 طریقوں سے دور ہوگی، اور اس میں جو پہلا طریقہ ہے وہ پہلا طریقہ، اس کے پھر 2 صورتیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ پہلے طریقے میں 2 راستے ہیں، 2 ذریعے ہیں۔ ایک صحبت شیخ، اللہ والوں کی صحبت۔ شاہ صاحب نے ابھی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب انسان سچوں کے ساتھ ہو جائے گا تو ہوگا کیا؟ اب اس کے عمل کے اندر، اس کی نیکی کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ عمل تھوڑا کرے گا لیکن اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے، اس تھوڑے عمل کی برکت سے وہ عمل زیادہ سے زیادہ تعداد والی نیکیوں کے اوپر بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں نیکیوں کے اندر مطلوب بھی یہی ہے کہ انسان کے عمل کے اندر وزن ہو، کثرت مطلوب نہیں ہے، وزن مطلوب ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و حیات کی کشمکش رکھی اس لیے کہ اللہ دیکھے کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ عمل میں اچھائی مطلوب ہے، عمل میں وزن مطلوب ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا نام اعمال وزنی ہوگا اس کو کامیابی ملے گی۔ اور یہ عمل میں وزن کہاں سے ملے گا؟ یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملے گا، اللہ والوں کی مجلس سے ملے گا، اللہ والوں کے سامنے زانو تلمس طے کرنے سے ملے گا۔ اور پھر جو اپنے شیخ سے جتنا قریب رہے گا، جتنا قریب ہوگا، اس کی صفات کو جتنا اپنے اندر لے گا، اس کے اعمال کے اندر پھر اتنا وزن ہوگا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان عظمت والے صحابی رسول ہیں. ایک روایت میں آتا ہے حسنات عمر کا عدد نجوم السماء، جناب عمر کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہیں. لیکن جناب عمر جیسے صحابی رسول نے ایک موقع پر جناب سیدنا صدیق اکبر سے مطالبہ کیا تھا، درخواست کی تھی، گزارش کی تھی کہ ابو بکر مجھے اپنی زندگی کے ایک دن اور ایک رات کی نیکیاں دے دو. کون سا دن؟ یوم فیوم الردۃ، وہ دن کہ جب تم مرتدین کے خلاف جہاد کے لیے برسر پیکار ہوئے تھے. اور آپ نے کہا تھا کہ میں اس حوالے سے ان لوگوں سے کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو منکرین زکات ہیں. اور دوسرا فلیلۃ الغار، وہ رات جو غار والی رات ہے، اس ایک رات کی نیکیاں دے دو. یوم الردۃ، مرتدین کے خلاف جو جہاد تھا اس دن کی نیکیاں دے دو، اور غار کی جو راتیں ہیں ان میں سے ایک رات کی نیکیاں دے دو. یہ کون مطالبہ کر رہا ہے؟ وہ انسان کے جو اپنی جگہ ایک اونچی شان، عظمت، مقام، رفتیں رکھتا ہے، جس کو دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا. انی لا انظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، جس کے بارے میں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. کوئی معمولی حیثیت کا انسان نہیں تھا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کے بعد فضیلت، مقام، مرتبے کے اعتبار سے انہی کا نمبر ہے، لیکن وہ درخواست دہندہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں کہ رات والی نیکیوں میں سے، غار والی نیکیوں میں سے ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دو. کیا وجہ ہے کہ عمر اس رات کی نیکیاں جناب سیدنا صدیق اکبر سے مانگ رہے ہیں؟ وہ وجہ یہی ہے کہ اس وقت وہ مرید اپنے شیخ کے، میں اس غار ثور کو خانقاہ کہوں گا جہاں پر شیخ اور مرید موجود تھے، اس خانقاہ محمدی میں وہ شیخ، وہ مرید ایسی تنہائیوں کے اندر تھے، وہ عکس جمال محمد ایسا مرید پر پڑا تھا کہ وہ سارا عکس، سارا کا سارا صدیق اکبر نے اپنے اندر سمو لیا تھا. ارادت کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے وہاں پر صدیق اکبر کی ارادت کی ابتدا ہوتی ہے. وہ شیخ کے کمالات کی انتہا اپنے اندر ساری اس نے لے لی تھی. گویا کہ منظر یوں ہو گیا تھا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نہ گویت بات اسی، من دیگرم تو دیگری. یہ کیفیت اس شیخ سے مرید کو حاصل ہوئی. یہ صحبت کی برکت تھی. اس صحبت کا نتیجہ یہ تھا، چند راتوں، چند دنوں کی صحبت تھی، لیکن شیخ کامل کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ عمر جیسا انسان بھی کہہ رہا ہے کہ وہ صحبت شیخ کے جو ایام ہیں، جو راتیں، ان میں سے چند گھڑیاں مجھے بھی دے دے. تو تزکیے کا پہلا ذریعہ صحبت شیخ، اور وہ بھی کامل ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے. شیخ سے مکمل، اپنے پیر سے، اپنے مرشد سے مکمل رابطہ رہنا چاہیے. معمولات پوچھے جائیں، ان پر عمل کیا جائے، گناہ و معصیت سے اپنے آپ کو بچایا جائے. معمولات تو پورے کیے جا رہے ہیں لیکن گناہ و معصیت سے اپنے آپ کو نہیں بچایا جا رہا. اس کی مثال ایسے کہ جیسے برتن میں پانی ڈالا جا رہا ہے اور نیچے سے اس کے پیندے میں سوراخ ہے. اب جتنا بھی پانی برتن میں ڈالیں گے، جب پیندے میں سوراخ ہو تو پانی بھرے گا نہیں. اے سی کی کولنگ حاصل کرنے کے لیے دروازے، کھڑکیاں بند کی جاتی ہیں. شیخ کی صحبت کے کامل اثرات اس وقت حاصل ہوں گے کہ جب اس کے معمولات بھی پورے کیے جائیں اور گناہوں، معصیت کے دروازے اور کھڑکیوں کو بھی بند کر دیا جائے.
اور دوسرا تزکیے کا طریقہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صحبت شیخ کے بعد یاد الہی کی کثرت، وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اس ذکر میں بھی نکھار اور چاشنی اس وقت آئے گی کہ جب ذکر شیخ سے پوچھ کر کیا جائے، کسی اللہ والے سے پوچھ کر کیا جائے۔ تو پہلا طریقہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تزکیے کا لکھا ہے کہ دنیا میں انسان صحبت شیخ سے، اللہ کے ذکر سے تزکیہ حاصل کرے۔ اور زمین کو پاک کرنے کا دوسرا ذریعہ کیا تھا؟ سورج کی تپش سے زمین کی ناپاکی دور ہوتی ہے۔ یاد رکھیں اگر دنیا میں ہم نے اپنا تزکیہ نہیں کیا، دوسرا طریقہ بھی تزکیے کا اللہ کے پاس ہے۔ جس نے ایمان پڑھ لیا، ایمان قبول کر لیا، سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا، وہ جنت میں تو جائے گا، لیکن جنت میں جانے کے لیے تو تزکیہ ضروری ہے، پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ جنت تو اس کا بدلہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تو دنیا میں اگر تزکیہ نہیں کیا تو تزکیہ تو کروانا پڑے گا۔ تزکیے کا پہلا طریقہ میں نے عرض کر دیا، صحبت شیخ ہے، اللہ والوں کی مجلس ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن اگر دنیا میں تزکیہ نہیں کروایا، جنت میں جانے کے لیے تزکیہ ہونا پڑے گا، تزکیہ کروانا پڑے گا۔ اب تزکیے کا دوسرا طریقہ یہ کہ جہنم میں چلے جاؤ، جہنم میں جائیں گے، وہاں سے سارا یہ گناہوں کی معصیت کہ میل کچیل، یہ زنگ سارا اترے گا، اور اس کے بعد پھر انسان جنت میں جانے کے قابل ہوگا۔ لیکن جہنم کس کو برداشت ہوگی؟ جہنم کا عذاب کس کو برداشت ہوگا؟ اور جہنم میں جانے سے پہلے پھر قبر کا عذاب ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جیسے اسپتال میں مریض جاتا ہے تو پہلے ایمرجنسی میں لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر وہاں پر چھوٹے دیکھتے ہیں، بڑے ڈاکٹر صاحب ابھی آ رہے ہیں، ایمرجنسی میں رکھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر بڑے ڈاکٹر چیک کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حفرۃ من النار، یہ جہنم کا گھڑا ہے قبر، اس کو بنانے کی فکر کی جائے۔ پہلے یہ قبر میں جائیں گے، اگر ہمارا تزکیہ دنیا میں ہوا ہوگا تو یہ قبر ہمارے لیے تا حد نگاہ وسیع ہو جائے گی، اے سی بھی لگ جائیں گے، ٹھنڈک بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر دنیا میں ہم نے اپنا تزکیہ نہیں کروایا، یہ قبر ہمارے لیے تنگ ہو جائے گی۔ ایمرجنسی میں یہاں پر عذاب ہوگا، اور پھر جہنم کا عذاب ہے، وہاں پر تزکیہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ اس لیے فکر اس بات کی کریں کہ وہ جو جہنم کی آگ ہے، جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہے، دنیا کی آگ میں لوہا ڈالو، تانبا ڈالو، کبھی پتھر بھی ڈالا جائے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم سے کہاں وہ جہنم کی آگ برداشت ہوگی؟ اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دنیا میں اپنا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھوائیں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ یہ رونقیں، یہ محفلیں، یہ اللہ والوں کی مجلسیں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، ان کی قدر کریں، اللہ والوں سے رابطہ رکھیں۔ میں نے ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی ہیں، مشائخ تشریف فرما ہے، انہی کا پڑھایا ہوا سبق، ان کی تربیت ہے۔ یہ 2-4 باتیں حضرات کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ کی ہم نشینی، ان کی محفلیں، ان کی مجلسیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہی اللہ والوں کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے، سعادت والی زندگی نصیب فرمائے، شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر